السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بزرگوں، سب کو منصف حوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ اور آج جو شخصیات اس وقت کیمرے میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں پیر و مرشد سید منظور علی گیلانی صاحب، استقلال پارٹی کے صدر ہیں۔ ان کا اپنا قانونی ٹی وی ہے، جس طرح ہمارا ہے اس طرح سیاسی درویش ٹی وی ہے ان کا۔ اور ہمارے سپریم کورٹ کے سابقہ سیکرٹری ہیں راجہ ذوالقرنین صاحب، اور ہمارے سینئر ہیں، میرے سکے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ جب میں نے وکالت شروع کی تو ہمیں اس وقت سے لے کے اب تک ان کا پیار اور ان کی آشیرواد رہی ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہم ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی بھلائی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ نہ ہم عمران خان کے دشمن ہیں اور نہ ہم نواز شریف کے کوئی پٹھو ہیں، ہم ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ جی تو یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تقریباً تینوں ہی سینئر ہیں۔ پیر صاحب سب سے زیادہ سینئر ہے، پھر راجہ صاحب ہے، پھر میں بھی اب سینئروں میں آگے ہوں۔ ویسے گنجے پان کے حساب سے دیکھیں تو میں سب سے سینئر لگ رہا ہوں آپ کو۔ تو آج ہم یہ اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک تو پاکستان کی تاریخ دیکھیں، 70 سالہ تاریخ میں آدھی تاریخ جو ہے 30 سے 35 سال وہ مارشاء اللہ کے ہیں، اور باقی جمہوریت کے ہیں، لیکن وہ بھی برائے نام جمہوریت۔ تو آج ہم اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ سوچیں کہ کس طرح سے ہر ادارہ اپنے سرکل میں، اپنے حدود میں کام کرے، اور ہماری جمہوریت بھی ہمارے پڑوسی ملکوں کی طرح پھلے پھولے اور یہاں پہ جمہوریت کا صحیح معنوں میں ہو۔ تو راجہ صاحب سے بات کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہر 10 سال بعد ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی سیمی ماشاءاللہ یا کٹ پتلی ڈوریں ہل رہی ہوتی ہیں، جیسے آج کل کی حکومت ہے، اس کو ہم سارے کٹ پتلی کہتے ہیں۔ اس کا مستقل حل آپ کی نظر میں کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں جی، اور اس جو سیاسی کشمکش ہے اور جو یہ ساری صورتحال ہے جس طرح ہو رہی ہے اور جس طرح ہم سب تکلیف میں ہیں، تکلیف میں اور سارے قوم ہی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جی، معاملہ یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ دنیا کی جو عالمی سوسائٹی ہے اس نے مختلف تجربات کرنے کے بعد یہ کنسنسس کیا کہ عالمی فلاح اسی میں ہے کہ ہم دنیا میں ایک جمہوری نظام لائیں۔ اب اس میں بات آ گئی کہ کون سا جمہوری نظام ہو، صدارتی ہو یا وزارتی ہو یا فلاح ہو یا فلاح۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں چل رہی ہے، یو کے ہے، فرانس ہے، انڈیا بہت بڑی جمہوریت ہے۔ پاکستان میں ہم جمہوریت نظام کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جمہوریت میں انڈیپینڈنس ہوتی ہے، جمہوریت میں سول ادارے کام کر رہے ہیں، لہذا جہاں پر لوکل قوتیں کام کر رہی ہوتی ہے بیرونی عناصر بھی عمل کرا۔ آپ دیکھیں گے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مارشل آئے، اگر کوئی پاور ہنگری جنرل جو ہے یہاں موجود ہے تو اس کو بین الاقوامی یہ شیرباد ملی تو وہ آیا۔ یہ میں شاہ صاحب کیونکہ ہمارے ایسے دوست ہیں، یعنی کہ اس میں بین الاقوامی سازش بھی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بین الاقوامی سرپرستی کے بغیر نہیں آ سکتی، نہیں آتے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا پوائنٹ ہے، بڑا ویلیڈ۔ آج دنیا فیس کر رہی ہے، امریکہ خود
اس سارے سسٹم کو، اس ساری منفی رجحانات کو خود فیس کر رہا ہے کہ جو بلڈ بائیڈن صاحب جو ہے وہ جنرلی وہاں کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تمام غریبوں نے، مسکینوں نے، کالوں نے، براؤن نے ووٹ کی طاقت سے ٹرمپ کو گرایا، لیکن وہ منفی لوگ سر ذرا ہم پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ذرا مختصر ہوتا ہے. وہ لوگ اب آپ انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں بڑی اچھی ہیں، پاکستان پہ آ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ملک صاحب آپ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی کنٹرول کر رہا ہے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک. رائٹ. یعنی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک نے براہ راست گورنر اسٹیٹ بینک ہمارا نہیں ہے، وہ بینکر بھائی. جنرل گل حمید یہ شاہ صاحب کے بڑے یاد دوست بھی تھے، سر جانتے، یہ ہمارے دوست احمد اویس صاحب ان کے قریبی عزیز تھے. انہوں نے بربلا کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ میں سی این سی پاکستان میں کون لگاتا تو انہوں نے کہا جی امریکہ کے اشیر باد کے بغیر نہیں لگ سکتا. سی این سی ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. اچھا، سی این سی یعنی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں لگ سکتا. یہ ان کا بیان ہے، میرا نہیں ہے، ان کا انٹرویو ہے جو آن ایئر ہوا اور بہت چلا سنا ہے. وہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جہاں پر پاکستان میں فیصلہ ہوگا، اب میرا بھی یہ ہے کہ وہ ریاستیں جو تمام دنیا میں جمہوری نظام کی چیمپئن بنی ہوئی، وہاں بھی فیصلہ سکتی ہے کہ بھی ہم نے چھوٹے ملکوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کی. جب وہ ٹھیک ہے سر، جاری رکھیں جاری. اچھا، یعنی یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے آج وہاں پر یعنی واشنگٹن ڈی سی پہ حملہ، اب وہاں پر سر میں آپ کو دوبارہ باری دیتا ہوں. پیر صاحب سے ہم بات شروع کرتے ہیں. پیر صاحب بات یہ ہے کہ ہم راجہ صاحب نے پورے انٹرنیشنل حوالے سے ایک بات کی ہے جو کنسپائریسی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی ہوتا ہے تدوریاں امریکہ پر اور روس سے ہل رہی ہوتی ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں ہے، میرا یہ سوال یہ تھا کہ ہم کون سے ایسے مزید اقدام کریں کہ ہر ادارے سے میری سیدھی مراد ہے سپریم کورٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ نا جو انٹرفیئر کرتا ہے پالیٹکس میں، وہ اپنی ڈومین میں رہے. کوئی یہ کون سے اقدامات ہم مزید کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب میں شکر گزار ہوں، ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں بلاتے ہیں، جی آپ کی مہربانی ہے. حلوہ چائے بھی کھلاتے ہیں سر. ہاں جی، آپ نے سون حلوہ آج ہمیں کھلایا ہے اور ریوڑیاں بھی آپ ہمارے ناظرین بھی اس میں کمال ہے آپ کا جی. تو عرض یہ ہے ملک صاحب، یہ بڑی سیریس بات ہے کیونکہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد آپ سب کے علم میں ہے اور ناظرین میں سے بھی بیشتر جانتے ہوں گے جی، لیکن میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جو نہیں جانتے ان کو پتہ چل جائے. صحیح ہے. کہ ابھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، وہ گورنر جنرل تھے، تو کچھ فوجی افسروں نے ان سے ملاقات کی ٹھیک. اور انہوں نے کہا جی پاکستان بن گیا، اب ہمارا حصہ کیا ہے. واہ واہ، کیا خوبصورت حصہ انہوں نے اقتدار میں مانگا. جی. تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ کا کام سول حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر عمل کرنا ہے اور بس. بس خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت. ہم نے قائد اعظم کے اس اصول کو نہیں اپنایا. اس میں فوج کے جرنیل بھی قصوروار ہیں، ہمارے بیوروکریٹ بھی قصوروار ہیں، ہمارے اس وقت کی دستور ساز اسمبلی کی سست روی جو تھی دستور بنانے میں، اس کا بھی ہاتھ ہے. اور جو آج کل کے پولیٹیشن ہیں جن کو ہم پولیٹیشن کہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی وقت میں خود اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے آئے ہیں سیاست میں. لہذا ہمیں شعوری کوشش کرنی ہے جو پولیٹکس میں ایکٹیو ہیں،
جن کی بڑی جماعتیں ہیں اور ان کو بھی جن کی چھوٹی جماعتیں ہیں، جن کو میں نظریاتی جماعتیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، سب کو شعوری کوشش کرنی ہے کہ عوام کو اس ایک نقطہ پر اکٹھا کیا جائے کہ عوام کا حق حاکمیت جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ جب تک شعور بڑھے گا تو یہ ساری چیزیں رک جائیں گی۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جرنیل جو قبضہ کر لیا کرتے تھے، اب عوام کا شعور اتنا آگے چلا گیا ہے کہ ان کو قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، جس وجہ سے اب وہ قبضہ تو نہیں کرتے لیکن پیچھے بیٹھ کر ساری کارروائیاں ڈوریاں ہلاتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں جی، پورے کا پورا الیکشن مینوپولیٹ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں گے تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی جو بھی اقتدار میں آیا 58 کے بعد، پہلے مارشل لاء کے بعد، اس میں کوئی ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے یا وزیر اعظم نہیں ہے جو ان کی مرضی کے خلاف آیا۔ ان کی مرضی شامل ہے، یہ درست ہے کہ ان کو ووٹ بھی پڑے، یہ درست ہے کہ ان کی پارٹیاں بھی بڑی بنی، لیکن وہ کیسے بڑی بنی ہیں، ان کو کیسے کیسے کہاں سے فنڈز ملتے تھے، تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں۔ یہ عوام کا شعور ہے جس نے جرنیلوں کو روک دیا ہے۔ یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے ان لوگوں کی خوبصورت قربانیوں کی وجہ سے جنہوں نے مسلسل قربانیاں دی ہیں، جن میں میرے دوست راجہ صاحب بھی شامل ہیں اور ملک صاحب آپ بھی شامل ہیں۔ آپ اگرچہ کبھی جیل نہیں گئے، ہم تو دعا کرتے ہیں کبھی بھی نہ جائیں، ڈرتا ہوں سر، نہیں کبھی بھی نہ جائیں، کبھی بھی نہ جائیں، میں دعا کرتا ہوں، لیکن آپ نے لوگوں کے شعور کو آگے بڑھایا ہے اپنے عمل کی وجہ سے۔ جی، تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت سٹرگل ہو رہی ہے اس میں ہمارا اتحاد ہے پاکستان پیپلز موومنٹ، ایک اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، پی ڈی ایم، اب جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، صحیح ہے، ان میں جو میاں نواز شریف صاحب نے موقف اختیار کیا ہے، میں اس موقف کو زیادہ بہتر موقف سمجھتا ہوں، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور اس میں ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا مداحنت سے کام لے رہے ہیں، ان کو بھی مزاحمت کی سیاست کرنا پڑے گی اور میاں نواز شریف صاحب کو مزاحمت کی سیاست کو آگے بڑھانا پڑے گا، کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا، کمپرومائز کیا تو پھر تو میرا غرق ہو جائے گا، زیرو۔ تو یہی ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب سر اس میں بھی تھوڑی سا ایڈ کرتا ہوں اس میں۔ دیکھیں جی راجہ صاحب، اس میں پہلے ہمارے آئین میں تھا 58(2) بھی، پیر صاحب نے 58 کی بات کی تو وہاں مجھے 58(2) بھی یاد آ گیا کہ وہ ضیاء الحق نے اور اسحاق اور صدر استعمال کر کے تو الیکٹڈ حکومت کو چلتا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ہم نے پھر مزید آئین میں وہ کر کے اس کی سزا بھی مقرر کر دی ہے، سزائے موت۔ لیکن اس کے اوپر جب نواز شریف نے عمل درآمد کوشش کرنے کی تو اس کی سزا دی گئی ہے نواز شریف کو کہ آج نواز شریف ملک سے باہر بیٹھا ہے اور اپنی الیکٹڈ حکومت سے ہاتھ دھو کے بیٹھا ہے۔ یعنی کہ میرا شروع سے یہ سوال تھا کہ ہمارے اداروں کا تعین تو آئین میں درج ہے اور بلکہ سخت طریقے سے درج ہے، سزائے موت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا پیر صاحب کے اس بیانیے سے بہت اتفاق کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام کو شعور دیا جائے، اس کی تازہ ترین مثال ہے ٹرکی کی، کہ ٹرکی میں بھی ہمیشہ اسی طرح مارشل لاء لگتے رہے ہیں۔ اس دفعہ جب وہ مارشل لاء لگانے لگے تو عوام نکل آئے باہر اور سڑکوں کے آگے اور وہ لیٹ گئے اور مجبوراً جو ہے آرمی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ جی، یہ ہے عوامی شعور۔ ادروائز ہمارے تمام یہ چیزیں موجود ہیں اور آئین میں اس کی سزا بھی موجود ہے، لیکن پھر وہی چونکہ نواز شریف سزا دینا چاہ رہے تھے پرویز مشرف کو، ان کو سزائے موت ہوئی بھی ہے لیکن اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ نواز شریف کو بھی اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اب ایک ویو میں لوگوں کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں راجہ صاحب، آپ کے سامنے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سزائیں بھی ہیں
اداروں کو اپنا ڈومین میں پابند بھی کیا گیا ہے، پھر بھی لوگ باز نہیں آتے. کیا 2-3 ایسی سیٹیں ہیں مثلا حکومت میں خارجہ امور ہے، ڈیفنس امور ہے، پرماننٹ یہ اس میں ملٹری کو شیئر دے دیا جائے اور باقی سول حکومت کام کرے؟ یہ عام لوگوں کی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اس طرح کر دیا جائے تو کیا ماشاء اللہ کا راستہ رک سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے ٹاپک ایسا چھیڑا ہے جو 1-2 میٹنگ کا ریسیٹنگ کری. ہم پارٹ 2 بھی کر لیں گے سر. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جو فوج ہے یہ آدمی ہے نا، اس کا رول ایک متعین ہے تمام دنیا میں، آئین میں بھی متعین ہے، ہر جگہ اچھا. متعین ہے. اور ہمیں کوئی مذاق نہیں بننا چاہیے. ہم ایک آنریبل اسٹیٹ ہے اور مذاق کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک ملازم ہے، اس کو سول گورنمنٹ کے، اس کو سول بالادستی کے متحد ہونا چاہیے. اس کو اپنے جو اس نے اوتھ اٹھایا ہے اس کے مطابق ہونا. اب یہ ہے کہ اس کے نکیل کیسے ڈالیں، اس کو سمجھایا کیسے جائے. جی دیکھیں شیر کو بھی تو وہ کرتے ہیں اپنا پنجرے میں ڈالتے ہیں، کچھ شیر انتظام کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا میں نے آپ کو عرض کیا جیسے شاہ جی نے بڑا ایک بات کی ہے، خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں بات سیدھی ہے کہ اگر سیاسی اداروں کو آپ مضبوط کریں اور مضبوط سیاسی ادارے قائم کریں، سیاسی ادارے سے مراد پولیٹیکل پارٹیز، جیسے انڈیا میں پولیٹیکل پارٹیز مضبوط طور پر موجود ہے پوری ہندوستان میں. اب وہاں ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ریپبلکن پارٹی ہے، مضبوط ہے یو ایس سے. اس طرح ہی لیبر پارٹی ہے. سر آپ بین الاقوامی طور پہ نہ جائیں، ادھر رہیں. میں عرض کرتا ہوں بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیے جو میں نے آپ کو فوراً مداخلت کی بات کی تھی، بابائے قوم نے جیسے انہوں نے ایک تاریخی حوالہ دیا. آپ دیکھیں 5 اکتوبر 1947 میں جب کشمیر کے الحاق کا ایشو اٹھا تو بابائے قوم نے ایک فیصلہ کیا. فیصلہ یہ تھا کہ کشمیر ہمارا ہے، 97% وہاں مسلمان ہے، تو جو پرنسپل طے ہے اس کے تحت ہمارا ہے. سر اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے کیسے روکا جائے؟ اب دیکھیں پہلی شہادت، پہلا شہید اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بابائے قوم ہوئے. وہ یہ ہے کہ جب ان کی کنفرنٹیشن جنرل گریسی وغیرہ سے ہوئی، اور آپ وہ رول دیکھیں کہ MI6 نے کس طریقے سے مسلم لیگ کو توڑنا شروع کر دیا، اور مسلم لیگ جو ایک بہت بڑی پارٹی تھی، مضبوط پارٹی تھی، اس کو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ ملک غلام محمد جس کو فارغ ہوا تھا وہ آ جاتا ہے، اور کس طریقے سے لیاقت علی خان صاحب کو شہید کیا گیا. یہ سارے واقعات شہید مسلم بندی سے کیا ہوا، محترمہ فاطمہ جناح سے کیا ہوا. محترمہ فاطمہ جناح سارا سال تک ان کا ریڈیو ٹی وی پر خطاب کی پابندی تھی. جی بات یہ ہے، ٹھیک ہے راجہ میں نے صاحب، پہلی بات آپ کو کی آپ کہ کو دوبارہ آپ کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن مضبوط بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے تاکہ ان کی طاقت سے وہ ڈرتے رہے. ہاں جی ٹھیک ہے سر. تو ناظرین ہمارا اگرچہ تھوڑا سا آج یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے آپ مائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ ہم بڑے ایک سیریس ٹاپک کو لے کے بیٹھے ہیں اور اس کا ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی سلوشن ٹائپ ہمارے ذہن میں آ جائے، آپ کے لیے کریں. پیر صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گا یہی کہ ایک یہ عام لوگوں کا ایک ویو ہے کہ جی آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو 2-3 ادارے جیسے میں نے بتایا، ڈیفنس کا، خارجہ کا، یہ والا دیا جائے تو کیا اس سے آرمی کی مداخلت بند ہو جائے گی یا یہ بچکانا بات ہے؟ ملک صاحب دیکھیں میری عرض سنیں، عام لوگوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے تاثر یا ایسا کوئی نظام دنیا میں کوئی موجود ہو؟ سن لیں جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا تو آپ نے کہا جی عام لوگ یہ کہتے ہیں. ہاں جی عام لوگ نہیں کہتے، یہ خاص لوگ کہتے ہیں. اچھا خاص کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ان کے نمائندے ہیں، ان کے جو چھوڑے گئے نمائندے، نمائندے، یہ صحیح لفظ ہے. عام لوگ نہیں چاہتے. ہاں
عام لوگ چاہتے ہیں سول بالادستی، وہ تو آئین میں درج ہے نا سر. وہ لوگ آئین میں چاہتے درج ہیں ہے. ہاں. عام لوگ یہ چاہتے ہیں، ہم. اور اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ عام لوگوں کے اندر چونکہ یہ شعور آ گیا ہے، اس نے روکا ہوا ہے جرنیلوں کو کہ بھی خبردار اس طرف نہیں جانا، کیونکہ لوگ پسند نہیں کر رہے. ہم. آپ نے ٹرکی کی بات کی ہے نا، ہاں جی. وہاں ذرا 100 سال کی ہسٹری دیکھیں نا، وہاں بھی ایک وزیر اعظم کو صرف اس لیے پھانسی لگا دیا تھا ہاں ہاں کہ اس نے کہا کہ جی عربی میں اذان ہو سکتی ہے، جی عدنان مندریس کو. جی. انہوں نے اس کا تختہ اٹھا اور اس کو پھانسی لگا دی. پھر اربکان کو نکال دیا. ہمارے سامنے کی باتیں ہیں یہ ساری. ہاں جی. بات یہ ہے کہ لیکن ہوا کیا، فوج آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے قبضہ کر لیا، پھر ان کو جانا پڑتا تھا. کیونکہ فوجی حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کے مسائل کو حل نہیں کرتی، کر ہی نہیں سکتی، ان کا شعور ہی نہیں ہوتا، ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. ہوتا یہ حکمران آ گئے طیب اردگان وغیرہ، ہم. تو لوگوں کا شعور یہاں تک چلا گیا کہ اب وہاں لوگ سڑکوں پر آ گئے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. بالکل بالکل. اور ملک صاحب کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 250. وہ یار 250 افراد کی شہادت نے پوری پوری بنا دی. قوم کو آزادی دے دی. جی جی آزادی. بات یہ ہے کہ یہ شعور کی بات ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسری طرف جب میں ان کی بات کرتا ہوں، یہ بھلے جہاں سے بھی سیاست میں آئے ہیں، یہ اب کھڑے ہیں نا، تو ان کو کھڑا رہنا پڑے گا. اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ جو مداحنت کی بات کرتا ہے، جو کمزوری کی بات کرتا ہے، جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آنے والی حکومت میں سے حصہ مانگ رہا ہے، ہاں جی، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وقت آپ دیکھیں گے کہ ان کا پی ڈی ایم میں کوئی ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی. شرط صرف ایک ہے، وہ ہے کہ میاں نواز شریف کھڑا رہے. پی ڈی ایم پورے میں ایک ہی لیڈر ہے جو قوم کو لیڈ اس وقت کر سکتا ہے. ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہماری فالوئنگ نہیں ہے، ہماری تنظیمیں نہیں ہیں. بھائی وہ ہماری تنظیم کیوں نہیں بن سکتی؟ وسائل نہیں ہے بس. نہیں، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ملک صاحب، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کو بھی سسٹم کا پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ہم تو سارا کچھ ٹھکرا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں سب سسٹم کا پتہ ہے. سارے مسائل آج ہی پیدا ہو سکتے ہیں. استقلال پارٹی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی جسٹس پارٹی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم جا کے ان سے سمجھوتا کر لیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کھڑا رہنا پڑے گا. اور اگر پی ڈی ایم بطور پی ڈی ایم کمزوری دکھائے گی تو اس کے بھی سب سے بڑے ذمہ دار نواز شریف صاحب ہوں گے. ایک ہی بات ہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ کھڑے رہیں، اور اس کا ثبوت ملا ہے ہمیں کہ اس وقت تک وہ کھڑے ہیں. تو ناظرین دیکھیں، ہم اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. تو جو نچوڑ ادھر سامنے آ رہا ہے نا ہماری آج کی گفتگو کا، یہ تھنک ٹینک کی جو ہمارا ٹاک شو ہے، اس حوالے سے کہ ایک تو عوام میں شعور دیا جائے، جیسے کہ جمہوری ملکوں میں ہے، بڑی کامیابی سے جمہوریت چل رہی ہے. دیکھیں دنیا میں بادشاہت بھی ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، آمریت بھی ہے، لیکن جو جمہوریت جن ملکوں میں چل رہی ہے، ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی چل رہی ہے، جہاں پہ 70 سال میں ایک دفعہ بھی مارشل لا نہیں آیا، ان کی تعلیم ہم سے اچھی نہیں ہے. لیکن عوام کو شعور دینا پڑے گا. ایک بات یہ ہم اس کے اوپر آئے ہیں. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے کہ جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سمجھوتا نہ کریں کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے سے سمجھوتا نہ کریں. اپنے آپ کو پیش نہ کریں کہ میں جی بہترین گھوڑا ہوں، میں عمران خان سے زیادہ تیز دوڑتا ہوں، میرے اوپر سواری کریں. ایک یہ پارٹی کہہ دیتی ہے، دوسری کہتی ہے جی میں عربی النسل گھوڑا ہوں، میرے اوپر سواری کر کے دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومتوں بھی کی ذمہ داری ہے. اور جو نیریٹو اس وقت نواز شریف لے کے ڈٹ کے کھڑے ہیں، اگر اسی طرح کھڑے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو راجہ صاحب تھینک یو ویری مچ، پیر صاحب تھینک یو ویری مچ، مہربانی. ناظرین آپ کا بھی میں شکریہ. ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہم نے بڑی یہ سیر حاصل بحث کی ہے. آپ کی جو فیڈ بیک آئے گی نا، پھر ہم ایک مجلس اس کی طرح کی ایک اور سجائیں گے. تھینک یو ویری مچ اور ایک خدا حافظ. اللہ حافظ.